آپ کو مسجد سے گھروں کا ماحول بتاتا ہوں. ہمارے گھروں کا ماحول بھی بڑا تلخ ہے اور وہاں بھی شرمندگی کا جو ماحول ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، یقین مانو یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کرو. کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ اس کے پچھلوں کو، تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجا ہے. مانا کہ جو وہ بڑی لاڈلی تھی، کچھ کمیاں رہ گئی اس کی تربیت میں، لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے تعلیم دی، ایک جس نے جنم دیا، اور تیسرا جس نے تجھے بیٹی دی. اس باپ کی بھی قدر کیا کرو. تڑ تڑ ہماری زبانیں چلتی ہیں اور آخر پہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے چلو جی ایک دفعہ معاف کر دو. اپنی پگڑیاں اتار کے قدموں میں رکھتے ہیں. بوڑھی ماں دوپٹہ رکھ دیتی ہے اور پھر وہ رونق بھرا لہجہ سامنے آتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ بوڑھے اپنی بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں. بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلی جانا. وہ بیٹی بھی کہتی یہ کیسے ماں باپ ہے، پہلے میں رسوا ہوئی پھر میرے سامنے انہیں رسوا کیا گیا. کبھی تو میں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، کیا یہ مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، رہنے کے لیے ایک چارپائی بستر نہیں دے سکتے. وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے. اور پھر بوڑھے ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں بیٹی اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیری 2 چھوٹی بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ کون لے گا؟ اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی ہیں میرے بھائی جن کے بھائی شرابی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی جن کا باپ شرابی ہے. ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے، ساری زندگی شرابی کی بہن کہلاتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے اس مجمع میں اگر کوئی بھائی شرابی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بہن کے حال پہ رحم کرو. اس مجمع میں اگر کوئی باپ شرابی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اس بری عادت کو چھوڑ دو. وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہیں لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے انہیں ساری زندگی تانے سہنے پڑتے. اور کچھ بیٹیاں ایسی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ہم کہتے بیٹے اس کو طلاق دو، تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے بھائی، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. ہمارے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، یہ آزمائش ہماری بیٹی پہ بھی تو آ سکتی ہے. اور اگر صرف بیٹیاں ہونا تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے. اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے اللہ سے مانگ کے لی. ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی ساسو ماں سے عرض کیا کہ دیکھیں خیریت ہے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. وہ 2 لمحوں کے بعد واپس آئی تو آگے بتا دیجیے 4تھی بیٹی ہوئی ہے. او کیوں تقدیر سے الجھتے ہو یار، ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے. وہ مالک ہے کسی کو دے یا نہ دے، بیٹیاں دے بیٹے دے یہ اس کی مرضی ہے. بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. یہ ہمارے رویے ہیں. میں اس بڑھیا کو آج تک نہیں بھول سکا. میں ایک فیصلے میں تھا تو میں نے بات سنی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں نے کہا چلے جی جانے دے، یہ بھی بیٹی ہے. تو آگے سے وہ اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا اور کیا کہا کہ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سر چھڑی. ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی عورت ہے. میرے کریم آقا کی خدمت میں سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ابا جان، امی کہتی وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا فرما دے. حضور فرما دے فاطمہ اپنی والدہ سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے، اور حضور بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے. حضور فرما دے خدیجہ چادر کیا کرنی ہے، عرض کی اس کو بطور برکت کے لیے کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. تو حضور فرما دے آپ مجھ سے چادر مانگ رہی ہو، اگر میرے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. حضور عورت کو عزت دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پاؤں کا جوتا ہے. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرما دے اس میں کچھ بچا لینا. سنیے بھائی جان، کہا اس میں سے کچھ بچا لینا. بچا لیا گیا اور حضور سیدہ سے فرما دے کہاں لب رکھ کے پانی پیا. عرض کی حضور یہاں لب رکھے، تو میرے نبی وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے. اور حضور عورت کو عزت دے رہے ہیں، ہم پاؤں کا جوتا کہہ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، جب تک میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہوتا ہے گھر برباد نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں جب کچھ چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. مجھے ایک صاحب کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا وہ ماں کا روپ ہے، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے؟
یا یار ابھی تک فیڈر پیتے ہو اور فیصلہ کرنے کی بھی طاقت ہم نہیں رکھتے، اور یار ہم کیوں اپنے کمرے کی آواز کو باہر نکالتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی اگر کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کر کے درگزر کر دیا کرو، لیکن ہم کٹہرے میں کھڑا کر کے رسوا کرتے ہیں۔ اپنے مزاج میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو۔ کسی نے حکیم لقمان سے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا، شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 گڑیاں تھیں جس سے لوگوں کو فرق بڑا پڑا۔ کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ کسی نے کہا اگر فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو۔ یار آپ بھی تھوڑی سی مقدار بڑھا دو، یہ رونق، یہ تکبر چھوڑ دو یار۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، یہ اتنی بڑی بات ہے، ہمیں راستہ مل سکتا ہے اس بات سے، بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔